لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى كاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بالزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. فیضان محترم وازاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ اے میرے معبود، خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف چا بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو تمام طرح آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، اس عزاداری کے صدقے میں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار آنے والے ایام میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ایام عزا کا عشرہ اولیٰ گزر گیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توجہ کریں، غور کریں، فکر کریں، اس لیے کہ ماہ محرم ایام عزا، یہ عزاداری ایک معجزاتی صورت رکھتی ہے، زندہ معجزہ ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ کچھ معجزے وہ ہیں جن کے بارے میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ فلاں دور میں یہ معجزہ ہوا، فلاں دور میں ایسا معجزہ ہوا، فلاں نبی نے معجزہ دکھایا، فلاں امام نے معجزہ دکھایا، لیکن ہمارا تیسرا امام امام حسین علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے، بس ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم غور نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی۔ ورنہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، اتنے ادوار گزر جانے کے بعد، عزاداری کا اسی طریقے سے زندہ رہنا، بلکہ ہر دن ہر روز عزاداری میں اضافہ ہونا
عزاداروں میں اضافہ ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ غور کریں تو ہم اتنی عزاداری کرنے کے بعد ہم نے کیا لیا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم میں کیا فرق آیا، ہمارے اندر کیا چینجنگ ہوئی۔ اگر ہمارے اندر واقعاً فرق آیا ہے، اگر ہم ایام عزا کے بعد چینج ہو گئے ہیں، ہماری عادتوں میں فرق آ گیا ہے، ہمارے اخلاق میں فرق آ گیا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا ہے، ہماری طینت، ذہنیت، نیت سب بدل گئی ہے، تو واقعاً ہم نے عزاداری کر کے پرسہ پیش کیا ہے بارگاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ایام عزا تو آئے، مجالسیں بھی ہوئیں، ذکر امام حسین علیہ السلام یقیناً ہوا، یقیناً قرآن کی تفسیر ہمارے سامنے پیش کی گئی، مگر ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ میں ایک روایت کے ذریعے سے سہارا لے کے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص حج کے لیے گیا اور جانے کے بعد اس نے ارکان حج انجام دیے۔ جب حج سے واپس آیا تو خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں حج کے لیے گیا تھا، ارکان حج انجام دے کے آیا ہوں، فریضہ حج انجام دے کے آیا ہوں، اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تو کیا کرے گا حج جان کے کہ تیرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر امام بتا بھی دیتے تو بات ایک آدمی کی حد تک رہ جاتی کہ بھئی فلاں آدمی نے پوچھا تھا، فلاں کو آدمی نے ایک بتا دیا کہ ہاں تیرا حج قبول ہو گیا یا تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے، مگر امام نے آنے والی قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ دیا، ایک میزان دی کہ صرف تمہارا ہی نہیں، میں آنے والی تمام نسلوں کے لیے آج ایک میزان بیان کر دیتا ہوں۔ تمہارے بعد جسے بھی یہ جاننا ہو کہ میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہ اس میزان کے اوپر اپنے عمل کو رکھے اور جانچ لے کہ قبولیت کس حد تک ہے۔ امام نے جو میزان بیان کی، امام نے جو پیمانہ بیان کیا، امام نے کہا ایک بات بتاؤ، تم حج کرنے گئے تھے، حج سے پہلے جو تمہاری عادت تھی، جو تمہارا اخلاق تھا، جو تمہاری بول چال تھی، جو تمہارا طور طریقہ تھا، جو تمہاری ذہنیت تھی، جو تمہاری نیت تھی، وہ اسی طریقے کی حج کرنے کے بعد بھی باقی ہے یا اس میں تبدیلی آ گئی؟ تم اپنے اوپر غور کرو کہ تمہارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ ارکان حج انجام دینے کے بعد، حج کر لینے کے بعد، اگر تم جیسے حج سے پہلے تھے ویسے ہی حج کر لینے کے بعد بھی ہو تو اللہ نے تمہارا عمل قبول نہیں کیا ہے، اور اگر جیسے تم حج سے پہلے تھے حج کرنے کے بعد ویسے نہیں رہ گئے ہو، تمہاری نیت بدل گئی ہے، تمہارا کردار بدل گیا ہے، تمہارا اخلاق بدل گیا ہے، تمہارے عادات بدل گئے ہیں، تمہاری زبان تبدیل ہو گئی ہے، تو یاد رکھنا کہ تمہارا حج پروردگار عالم نے قبول کر لیا۔ بالکل بعین یہی مسئلہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جسے ہم نے عبادت کے طور پر انجام دیا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنے اوپر غور کرنا ہوگا کہ اتنی مجالس کر لینے کے بعد، اتنی مجلسوں میں شرکت کے بعد ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اگر ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوا ہے، ہماری عادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہمارے طور طریقے نہیں بدلے ہیں، ہمارے اندر کسی طریقے کا کوئی اضافہ اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایام عزا تو آئے تھے، ان کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایام عزا سے ہم نے کچھ اخذ نہیں کیا ہے،
ایام ازا سے ہم نے کچھ لیا نہیں ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو ہر آدمی اپنے اوپر میزان کرے اور پھر جانچے، غور کرے، فکر کرے کہ آیا میں نے ایام ازا سے کیا لیا ہے، ایام ازا نے مجھے کیا فائدہ پہنچایا ہے، ایام ازا سے مجھے کیا حاصل ہوا۔ چونکہ میں نے ابھی کہا کہ عزاداری امام حسین زندہ معجزہ ہے، کربلا ایک زندہ معجزہ ہے۔ آج بھی نہ معلوم کتنی قوموں کو تبدیل، کتنی قوموں میں انقلاب برپا کیا ہے اسی کربلا نے۔ اور کربلا واقعاً آج بھی انقلاب برپا کر رہی ہے۔ میں خود گواہ ہوں، اس بار ہی میرے پاس کئی لوگ آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہم عزاداری امام حسین پہلے نہیں کرتے تھے، چونکہ ہم پہلے شیعہ مسلک سے ہی نہیں تھے، مگر ہم نے جتنی تحقیق کرنی تھی کی، جتنا جاننا تھا جانا، بس ہمارے یہی سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دامن امام حسین نہیں ہے تو یقیناً اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو ہماری مجالس سے افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یقیناً یہ مجالس عبادت ہیں، یقیناً کربلا آج بھی زندہ معجزے ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ عزیزو توجہ کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، بلکہ نبی کا فرمان ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک حرارت ہے، ایک آگ ہے، لا تبردها شیء، جسے کوئی بھی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے، جو کسی بھی پانی سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ لہذا اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے گی، عزاداری رک جائے گی، عزاداری بند ہو جائے گی، عزاداری نہ رکنے والی ہے، نہ بند ہونے والی ہے، نہ کوئی اتنی ہمت اور طاقت رکھتا ہے کہ جو عزاداری کو روک دے۔ عزاداری کو گزرے ہوئے ادوار میں بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں نہیں روک سکی ہیں، بادشاہتیں نہیں روک سکی ہیں، تو آج کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ عزاداری امام حسین کو بند کر دے یا روک دے۔ بس میرا کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر نبی فرما رہے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی نبی کو ماننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو، اس لیے کہ حسین نبی سے ہیں، نبی حسین سے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، یعنی نہ نبی کے بغیر حسین ہے، نہ حسین کے بغیر نبی۔ لہذا توجہ کریں، غور کریں، فکر کریں، امام حسین نے کیا پیغام دیا ہے، کون سی چیز ہے جسے امام حسین باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی اتنی بڑی قربانی تبھی دے سکتا ہے جب ہدف اور مقصد اور بڑا ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں
پورا بھرا گھر قربان کر دیا۔ لہذا ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے، ہمارے لیے فکر کا موقع ہے کہ ہم غور کریں کہ آخر وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے امام حسین پورا بھرا گھر قربان کر رہے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کے اوپر لازمی ہے کہ غور کرے، فکر کرے، سوچے۔ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم آسانی سے بول دیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دے دی، لیکن ہمیں ہدف بھی جاننا ہوگا، ہمیں مقصد بھی جاننا ہوگا کہ امام حسین نے شہادت دی کیوں۔ لہذا اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو ہو سکتا ہے آپ کہیں بھائی مولانا صاحب کا خیال ہے، مولانا صاحب کی اپنی سوچ ہے، لیکن اگر میں خود امام حسین علیہ السلام کا ہدف، امام کا پیغام، امام کا مقصد امام کی زبان سے بیان کروں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہی مقصد امام حسین ہے۔ لہذا امام حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا انی لما خروج شنو مراغتا بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ میں مدینہ چھوڑ کر ملوکیت حاصل کرنے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ لطلب اصلاح امت جدی، میرا مقصد ہے نانا کی امت کی اصلاح۔ اگر اصلاح امت جد ہو رہی ہے تو یقیناً مقصد امام حسین آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اگر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر ہمیں سوچنے کے لیے تأمل کرنا، فکر کرنا ضروری ہے۔ وَآمُرَ بِالْمَعْرُوف، اور میں امر بالمعروف کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے بچا رہے، وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ برائیوں سے روک دوں۔ لہذا مقصد اور ہدف امام حسین ہے اصلاح امت جد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لہذا ہمارے اوپر لازمی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم معاشرے کے اندر نیکیوں کو پھیلائیں، برائیوں کو روکیں۔ اگر ہمیں کہیں دکھائی دے جائے کہ کوئی نیک کام چھوٹ رہا ہے تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اسے انجام دلوائیں، اور اگر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی برائی انجام پا رہی ہے تو پھر ہمارے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ انہا عن المنکر، ہم برائی کو روکیں۔ اب ایک مسئلہ جو میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، حالات اور وقت کے اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا لازمی ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کہیں آڑے آگے کھڑے ہو جائیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہیں، موقع پہچانے کہ کس طریقے سے ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے، ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر انجام دینا ہے۔ بس ایک اشارہ، جیسا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، جیسے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے مگر اس کا وضو غلط ہے۔
لہذا دونوں شاہزادے بیٹھ گئے اور اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ حضور ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا غلط ہے، اصلاح معاشرہ اس طریقے سے۔ لہذا اس بوڑھے نے دیکھا کہ دونوں شاہزادوں نے وضو بالکل صحیح انجام دیا، فوراً سمجھ گیا اور اس نے پلٹ کے کہا کہ نہیں، میرا وضو غلط تھا، آپ کا وضو صحیح ہے۔ لہذا ہم کو بھی اسی طریقے سے موقع پہچاننا ہے، موقعیت پہچاننی ہے، وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد امام حسین، پیغام امام حسین یہی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر برائی دکھائی دے رہی ہے تو اسے روکا جائے، اور اگر نیک کام کو چھوڑا جا رہا ہے تو اسے انجام دینے کا حکم دیا جائے۔ بس میرے عزیزو، شاید میرا پیغام، میرا مقصد، میرا ہدف آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا۔ ہر انسان کے اوپر لازمی ہے، ہر چاہنے والے کے اوپر لازمی ہے، یہ فریضہ صرف علماء حضرات کا نہیں ہے، چونکہ تنہا علماء نہیں ہیں جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد، ایک ایک جوان، ایک ایک خاتون، ایک ایک مرد محبت کرتا ہے امام حسین سے۔ لہذا اس محبت کی بنا کے اوپر لازمی ہے کہ ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان توجہ رکھے مقصد امام حسین کی طرف، اور جیسے جیسے موقع ملتا جائے ویسے ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیتا چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسی مقصد اور پیغام کی خاطر اپنا بھرا گھر قربان کر دیا۔ عشرہ اولیٰ گزر گیا، آج مجلس سویوم ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا کربلا کے میدان میں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ادھر شہادت امام حسین ہوئی، ادھر ظالموں نے خیام حسینی کا رخ کیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو لوگ آتے ہیں، اسے تسلیت دیتے ہیں، اسے سہارا دیتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، اسے تشفی دیتے ہیں۔ مگر قسم خدا کی کربلا کے میدان میں قانون ہی الٹ گیا۔ ادھر شہادت امام حسین ہوئی، فوج اشقیاء نے خیام حسینی کا رخ کیا، اور کوئی عالم یہ تھا کہ کوئی تنابیں کاٹ رہا ہے، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا ہے، کوئی بچوں کے تماچے مار رہا ہے، کوئی سیدانیوں کے تعزیانے برسا رہا ہے۔ میں نے تاریخ میں بس ایک جملہ ادا کرنا ہے کہ تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک شخص نیزہ دیے ہوئے جناب زینب کی طرف آگے بڑھا، جناب زینب نے اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹائے، ظالم آگے کی طرف نیزہ لیے ہوئے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہاں تک مرحلہ آیا کہ جناب زینب خیمے کی قنات سے آ کے لگ گئیں۔ اب ظالم اور آگے بڑھا، جب اس مرحلے تک آ گیا
کہ نیزہ جسم جناب زینب کے قریب آیا تو ایک مرتبہ دریا کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے غیور عباس، اے میرے بھائی عباس، تم جب تک موجود تھے کسی کی ہمت نہ تھی کہ ہمارے خیموں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے، مگر میرے بھائی عباس تیرے جانے کے بعد اب عالم یہ ہے کہ ظالم خیموں میں گھس آئے ہیں، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے۔ عزیزو، اسی عالم میں تاریخ نے ایک جملہ اور لکھا کہ ادھر خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، ادھر جناب زینب کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی ہیں، کبھی اس خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ عزیزو، ایک مرتبہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب سارے خیموں میں آگ لگ گئی، صرف ایک خیمہ بچا۔ جناب سید سجاد کے قریب آئی، اے میں سید سجاد، تم وقت کے امام ہو، اب بتاؤ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں؟ قسم خدا کی، اس عالم میں اگر ایسا ماحول ہمارے سامنے آ جائے، اگر ہم اس طریقے کی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو ہمیں نہ شریعت کا خیال رہ جاتا ہے، نہ خدا یاد آ پاتا ہے، بلکہ ہم دوسرے مرحلے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن سوچئے ایسے عالم میں کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی ہو، جب بچوں پر تماچے پڑ رہے ہوں، جب ظالم نیزے برسا رہے ہوں، ایسے عالم میں جناب زینب ایک خیمہ باقی رہ گیا ہے، اور یہ خیال آنا کہ سید سجاد وقت کے امام ہیں، آپ بتائیے کہ خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ جناب سید سجاد نے جواب دیا، اے پھوپھی اماں، جان بچانا واجب ہے، لہذا خیموں سے باہر نکلیے۔ عزیزو، اسی عالم میں ایک بچہ دریائے فرات کی طرف آگے بڑھا۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ بچہ دریا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں سمجھا کہ یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اسے تشنگی مارے ڈال رہی ہے، ابھی یہ دریا کے قریب آئے گا اور آنے کے بعد پانی پیے گا۔ اسی ارادے سے میں نے اس کا تعاقب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کم سے کم ایک موقع ایسا مل جائے گا کہ میں لکھوں کہ کربلا کے کسی بچے نے پانی پیا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ بچہ دریا کے قریب آیا، آنے کے بعد ایک کبھی داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا۔ راوی کہتا ہے، میں حیران ہو گیا کہ یہ بچہ دریا میں کیوں نہیں جا رہا ہے، جائے جلدی سے دریا میں پانی پی لے، مگر بچہ دریا کے اندر نہیں گیا۔ دریا کے قریب کھڑے ہو کے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، پھر ایک مرتبہ ایک سمت کی طرف آگے بڑھا۔ اب جو میں نے بغور دیکھا تو دیکھا کچھ اور نہیں، بچہ ایک لاشے کے قریب جا کے رک گیا، اور رکنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے، عباس تم تو ترائی میں سو رہے ہو، ارے ذرا خیام کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھو، کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے۔ اے عباس، تمہارے بعد سکینہ کو تماچے پڑ رہے ہیں، اور ہر تماچے پر سکینہ آواز دیتی ہے، میرے چچا کہاں ہو؟ اے میرے چچا، ظالم تماچے مار رہے ہیں چچا، جب تک آپ موجود تھے کوئی ظالم ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر جب سے چچا آپ گئے ہیں اب ظالموں نے چادریں بھی چھین لی ہیں، میرے گوشوارے چھین لیے گئے، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے گالوں پر تماچوں کے نشان ہیں، اے میرے چچا کہاں ہو؟ سکینہ آپ کو پکار رہی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس عزاداری کو قبول فرما لے، پروردگار اس عزاداری کے عوض میں بہترین اجر عطا کر دے، پروردگار توفیق عطا کر کے واقعاً مقصد امام حسین کو آگے بڑھا سکے، پروردگار بحق محمد وآل محمد جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر دے،
پروردگار بانی ازا آصف جا پر بھائی پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اس عزاداری کے صدقے میں انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام طرافات ارضی و سماوی سے محفوظ۔ الہی دلی مراد کو پورا کر دے، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد آنے والے دنوں میں توفیق دینا کہ بہتر سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکیں۔ الہی وارث خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔